اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ ایک طرف تدبر فی القرآن پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے یہ بات طلب فرماتا ہے کہ لوگ تدبر کریں، قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں۔ دوسری طرف باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کو آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے، اور سمجھنے کے لیے آسان نہیں کیا گیا، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہوا، لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ آپ بوڑھے لوگوں سے کہیں بابا جی آپ کو صورتیں آتی ہیں، کہتے ہیں اوکھا بڑا جی یاد نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر آپ کو اوکھا کیوں لگتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کے لیے تو آسان ہے، سمجھنے کے لیے مشکل ہے۔ 3 ماہ میں یا 6 ماہ میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں ترجمہ قرآن آتا ہے، ہم نے قرآن سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اشارے کنائے، کچھ ضروری چیزیں، کچھ قواعد ضوابط بندہ پڑھ لے، لیکن قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے ساری زندگی بھی کم ہے سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی قرآن میں جو ہم نے نازل کیا اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ قرآن کریم جسے ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اور بھی مختلف بطور صفت اس کے آگے کچھ اسماء لگاتے ہیں، تو یہ ایک حکیم ہے۔ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم مریض ہیں۔ قرآن حکیم ہے اور ہم مریض ہیں، پھر اس حکیم سے دوا نہیں تجویز کرواتے ہم۔ وہ حکیم ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے، سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پھر جو اجمال تھا اس کی تفصیل آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود ارشاد فرما دی۔ پھر بھی ہم اس قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ام المومنین محبوب کائنات حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن میں ماہر ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، فرشتوں کے ساتھ، اکثر نے تو یہ کہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ، تو اب ماہر کیا ہے؟ قرآن میں ماہر ہونے کا کیا مطلب؟ جسے پڑھنا بھی آتا ہو، جو اس کے معنی اور مفاہیم مطالب کو بھی سمجھنے والا ہو، اور پھر اس پر عمل بھی کرنے والا ہو۔